انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مفسرین اکرام نے یہ بات لکھی کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی شامل ہیں اور حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی شامل ہیں اور امام حسن اور امام حسین بھی شامل ہیں، کہ جن کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اہل بیت کو پاک کر دوں اور آپ کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور فرما دوں، اور رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ محبوب جو بھی آپ کی اہل بیت میں شامل ہے اس کو ناپاکی سے دور رکھ کر اسے خوب صاف ستھرا کر دو۔ یہ دیکھیں کہ یہ اعلان دنیا کا کوئی شخص نہیں کر رہا، یہ اعلان وہ کر رہا ہے جو رب العالمین ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کی اہل بیت کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا کہ محبوب جو تیری اہل بیت میں شامل ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو پاک کروں، اور جب رب کا دل چاہا تو میرے رب نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے بلکہ یہ بھی فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے محبوب میرا دل چاہ رہا تھا اور میں نے تیری اہل بیت کو پاک بھی کر دیا ہے، میں نے تیری اہل بیت کو پاک کر دیا ہے۔ اور اس پر حضرت سعید بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے اہل بیت مراد ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے پاک رکھا ہے، ہر برائی، دنیا کی کوئی بھی برائی ہے فرمایا کہ ہر برائی سے پاک رکھا ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمت سے اہل بیت کو نوازا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو اتنا مقام عطا فرمایا اور اتنی شان اور اتنی فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور شخص نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ آیا نا رجس ہے جی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رجس جو لفظ ہے نا، ایک حضرت نے لکھا، انہوں نے کہا جی اس میں گناہ بھی ہے، عذاب بھی ہے، نجاستیں بھی ہیں، اور انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو گناہوں سے بھی پاک رکھا ہے اور اللہ نے عذاب سے بھی پاک رکھا ہے، اللہ نے نجاستوں سے بھی پاک رکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے دور رکھ کر پھر رب نے یہ اعلان فرمایا کہ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے محبوب میں نے ان کو پاک بھی کر دیا ہے اور ان کو صاف بھی کر دیا ہے اور ان کو برائیوں سے محفوظ بھی کر لیا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے مراد اہل ابا ہیں، یعنی رسول اللہ، میں پھر یہ کہنے لگا ہوں، رسول اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، یہ پانچ جنہیں آپ پنج تن پاک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ پنج تن پاک۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ پانچ عظیم نام اور یہ پانچ عظیم شخصیات ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ رب نے کہا کہ اے محبوب
میرا دل چاہتا ہے میں ان کو پاک کروں. اور پھر رب تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا میں پاک کروں بلکہ پاک کر دیا. اور پھر پاک کر کے اعلان فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے محبوب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے. اور پھر کیا ہوا سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس حال بھی تشریف لے آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے ساتھ ہیں. اب سننا توجہ کے ساتھ، میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف لائے. توجہ سے یہ بات سننا، حجرہ میں تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نے فرمایا کہ تم میرے قریب ہو جاؤ. کتنے شان والے ہیں یہ. حضور نے فرمایا کہ تم میرے قریب ہو جاؤ. جتنی محبت سے سنیں گے اتنی محبت سے اور پیار سے مزہ بھی آئے گا. حضور نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، تم میرے قریب ہو جاؤ. جب وہ قریب ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو دائیں طرف بٹھایا ہیں جی اپنی ران پر. یہاں پر حضور نے فرمایا کہ حسنین تم ادھر بیٹھو، اور امام حسن کو حضور نے ادھر بٹھایا. اور اس طرح جب بیٹھ گئے نا، ایک ران پر امام حسین، ایک پر امام حسن، سامنے علی المرتضیٰ اور ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر ایک چادر حضور نے اپنے اوپر لے لی اور اوپر لے کر کہا اے میری اہل بیت سن لو، میں اللہ کا محبوب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو پاک کر دیا ہے.